السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت، جماعت اہل حدیث کی ایک نامور شخصیت، مشہور خطیب، تقریباً 35 سالوں سے ملک اور بیرون ممالک میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مراد ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ ہیں۔ چونکہ ممبئی میں جماعت اہل حدیث کے الیکشن کا ماحول ہے، ماحول بالکل گرم ہے، ہم نے سوچا کیوں نہ شیخ جو پورے ہندوستان میں تقریر کرتے ہیں، خطابات پیش کرتے ہیں اور جمعیتوں کو بہت قریب سے دیکھتے اور جانتے ہیں، تو چند اہم سوال ہمارے ذہن میں تھے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ شیخ سے ان سوالات کے جواب سنیں۔ تو میں غیور اہل حدیث جماعت کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ بغور اس پروگرام کو دیکھیں، تاکہ بہت ساری وہ چیزیں جن کے متعلق ہم لوگ ناواقف ہیں اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملے۔ تو آئیے ہم شیخ کی خدمت میں پہلا سوال پیش کرتے ہیں کہ شیخ چونکہ محض اصلاح کی خاطر ہم یہ سوال آپ کے خدمت میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بغیر کسی مداہنت کے اور کھلم کھلا اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت کے متعلق بھی چند اہم سوالات جو ہم نوجوانوں کے دلوں میں ہیں اس کے بارے میں آپ سے کچھ جانکاری لیں۔ تو شیخ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے پر ہماری جماعت کے افراد کو یا جماعت کے ذمہ داران کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو شرعی طور پر ان کا کیا حکم ہے؟ کہ کیا یہ خلیفہ کے حکم میں ہے کہ ان سے کوئی سوال انسان نہیں کر سکتا ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ کون؟ ہماری جمعیتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے متعلق۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہماری جمعیتوں کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ امیر ہوں، سیکریٹری ہوں، ناظم ہوں، صدر ہوں، جی، مطلب ان کا ایک انتخاب کا ایک پروسیجر ہے، اس سے گزرتے ہوئے وہ لوگ بنائے جاتے ہیں جی، جنہیں جماعت منتخب کرتی ہے، جی، اور جو جماعت کے اندر ایک مقام اور ایک رتبہ رکھتے ہیں، جی، بے شک، اور جماعت کو ہر اعتبار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے صحیح رہنمائی کرنا جی، ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ دینی فیلڈ ہو، دنیاوی فیلڈ ہو، عقیدے کا تعلق ہو، سماجی ہو، معاشرے کا ہو، جی، بے شک، ہر اعتبار سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ان کے حکم کی پیروی قرآن و سنت کی روشنی میں جی، اس بئیں طور کی یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، جی، تو بئیں طور تو بہرحال کرنا چاہیے، اور ان کے حکم کی پیروی ضروری ہے تاکہ نظم اور ضبط برقرار رہے۔ جی، اب آپ کا یہ سوال کہ کیا ان کے کسی بات میں ان کی مخالفت کرنا کیا سوال کرنا اس مخالفت کی طرح ہے جو ایک اسلامی حکمران یا جی، اسلامی امیر اور اسلامی ملک اور بادشاہ اس طرح ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، جی، کیونکہ وہ ایک شرعی امیر ہوتا ہے، شرعی امیر اور شرعی حاکم اور شرعی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قطع اراضی کا مالک ہوتا ہے، جی، اس کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے، حدود اللہ کا نفاذ وہ کرتا ہے، چوروں کا ہاتھ کاٹنا، زانیوں کے اوپر سزا مرتب کرنا، شرابیوں کوڑے، یہ تمام سب جو حدود اللہ ہیں ان کا جو نفاذ کرتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، وہ حاکم وقت و بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولی الامر میں سے ہیں وہ، ان کی اطاعت فرض ہے۔ البتہ یہ جو تنظیمی طور پر ہم ایک دوسرے کو صدر ناظم بنا لیتے ہیں تو کچھ دستور بناتے ہیں، اس دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کی اطاعت و پیروی کریں گے۔ کانگریسی دستور شاید اسی کو کہتے ہیں کیا؟ جمہوری دستور ہے، جمہوری وہی کانگریسی دستور کہہ لیں آپ، جیسے ہمارے ملک میں سر گنے جاتے ہیں، جی، افراد نہیں، جی، عقل نہیں، تولا نہیں جاتا، بلکہ کیا گنے جاتے ہیں؟ جس طرف سر زیادہ ہیں ان کو جو ہے امیر بنا لیا جائے، ان کو صدر بنا لیا جائے۔ شرعی طور پر ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جمہوری جو ہمارے ملک میں ہے، اسی جمہوریت کے حساب سے میرا خیال ہے اس کے اندر بھی وارڈ ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، مقام ہوتے ہیں، محلے ہوتے ہیں، جیسے ووٹنگ کے حساب سے۔ اسی اعتبار سے۔ اچھا، اسی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ووٹ جس انداز سے لوگ ڈالتے ہیں اسی انداز سے مقامی اور ضلعی اور صوبائی اور مرکزی جمعیتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ کارپوریٹر کا جو علاقہ ہے مقامی کہلاتا ہے، اور پھر سانسد کا علاقہ ضلعی بنتا ہے، تو اس طرز پر اسی طرز پر انتخاب ہو۔ تو پھر یہ وہی ہے، دنیاوی طور پر ہم ان کی پیروی اور ان کی فرمانبرداری کریں، لیکن شرعاً یہ کوئی واجب یا فرض یا ان کی مخالفت کر کے ہم یہ کہیں کوئی گنہگار ہو گیا یا جہنم میں جائے گا یا اللہ کے وعید کا
تو ایسا کچھ بھی نہیں. جی سوالات مناسب ہوں تو کیے جا سکتے ہاں ہیں. سوالات مناسب ہیں اور اعتراض مناسب ہیں تو آپ ادب و احترام کے ساتھ آپ باقاعدہ ذمہ دار سے ملیے. جی ذمہ دار سے مل کر کے آپ کھلم کھلا وعدے کیجیے جی کہ آپ نے یہاں غلطی کی, آپ کو ایسا نہیں ایسا کرنا, مشورہ دیجیے. جی جی بے شک. ان کو مشورہ دیجیے, ان کو بتائیے. اب اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے جی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہونا ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے امیروں کو, صدروں کو, ناظموں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمین. شیخ کی ایک سوال اور ذہن میں ہمارے گھومتا ہے, عام طور پر اکثر علاقوں میں پورے ہندوستان میں اگر غور کریں تو جو ناظم بن گیا وہ 15-20 سال سے ناظم بنا ہوا ہے, جو امیر بن گیا وہ 15-20 سال سے امیر بنا ہوا ہے. حالانکہ بات ہوتی ہے دستور کی اور بات ہوتی ہے منہج و فکر کی اور اصول اور ضابطے کی, اور جب ہم لوگ غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہمارے یہی اہم ذمہ داران ہی اس سے پیچھے رہتے نظر آتے ہیں. یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. دیکھو دو چیزیں سمجھنی ہیں, جی ایک ہے جماعت اور ایک ہے جمعیت. جی ہماری جماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا تو پورا نہیں کہہ سکتے لیکن عقائد اور دیگر اعتبار سے, منہجی اعتبار سے الحمدللہ صحیح. جی لیکن جمعیتوں کے اندر یہ جو فساد آتا ہے کبھی کبھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو منتخب شدہ لوگ جاتے ہیں, جی مجلس عاملہ جی ہو یا جی مجلس شورا ہو, جی یا تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جی. یا انہیں کسی مشورے میں لیا بھی جاتا ہو تو بڑے لوگ ان کو پتہ نہیں, اللہ بہتر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا نا کہ 20-20 سال, جی تو پھر یہ مجلس عاملہ کیا کرتی ہے, شورا کیا کرتے ہیں؟ شورا کیا کرتی ہے, جی اور پھر عوام بھی. اب یہاں پہ معاملہ آتا ہے مساجد کے جو ذمہ داران, جیسے مساجد اصل مرکز ہے ہمارے, جی بے شک. تو مساجد کے جو متولیان ہیں, مساجد کے ذمہ داران ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں اور مرکزی جمعیت کیا کر رہی ہے جی کہ ان کے اوپر وارننگ دینا چاہیے 5 سال مکمل ہونے سے پہلے, 6 مہینے پہلے ان کو کر دینا چاہیے کہ آپ تیاری کریں. موقع بارہ. یا کرتے ہوں گے جی. لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ ہوں گے, کچھ ایسے ڈھیٹ لوگ ہوں گے جو اپنی منمانی کرتے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب وہ منمانی کریں گے تو ان کے تحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی ان کی کوئی عزت نہیں کریں گے کل کو. جی آپ بڑے ہو کر جب اپنے بڑے کی نافرمانی کر سکتے ہیں تو آپ سے جو چھوٹا ہے وہ آپ کی نافرمانی تو کرے گا. اور اس طرح سے جمعیتوں کے اندر فساد پیدا ہوگا, انارکی پیدا ہوگی. جی ایک حدیث بہت مشہور ہے, کہتے ہیں کہ عہدہ لینا نہیں چاہیے, مانگ کر کے جو لے گا اس کے اوپر شاید اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی ہے. تو پھر یہ ہمارے ذمہ داران عہدہ پانے کے بعد چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ تھوڑی حیرانی کی بات ہے. پتہ نہیں, ان کی نیتوں کا علم اللہ کو ہے, وہ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے نہیں چھوڑا ہے تو ہماری کوئی بہت بڑا کمال ہے. آپ سے بھی باکمال لوگ موجود ہیں, بے شک. آپ نظر اٹھا کے دیکھیے تو صحیح, لیکن آپ خود بینی ہی کے اندر موجود ہیں, خود نمائی ہی, خود بینی اور ہم چنی دیگرے نیز سی سمجھ رہے ہیں, تو پھر دنیا میں پھر کوئی نہیں نظر آئے گا. بے شک بے شک. دوسری بات آپ نے جو یہ کہی نا کہ چھوڑتے کیوں نہیں, جی جی انہیں چھوڑ دینا چاہیے امانت اگر, اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو جماعت کا فرض ہے کہ انہیں چھوڑوائے, جی ورنہ پوری جماعت اس گناہ میں ملوث ہوگی. گناہ مطلب اس خطا میں, اس غلطی میں جی جی بے شک پوری جماعت ملوث ہوگی. اس کا مطلب یہی پوری جماعت کنڈم ہے, نااہل ہے, ان کو شعور نہیں ہے یا کوئی مصلحت ہے ان کے پیچھے نظر. ہم یہ بات یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پچھلے 13 سالوں سے, یعنی ممبئی کی جمعیت کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں وہاں رہتا ہوں اور وہاں کے حالات جانتا ہوں, 13 سال تک آپ مرکزی جمعیت کے نظر میں اللیگل تھے, تو آپ کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ استعفیٰ دیتے, نئی ٹیم کو لاتے اور جمعیت اس کو مانتی اور فوراً الیکشن ہو جاتا. تو گویا کہ 13 سال تک جو آپ تھے غیر اصولی طور پر تھے. شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں کسی کو نہیں کہنا چاہ رہا, جی لیکن اگر آپ کی مراد وہ ہے, کوئی بھی ہو, کسے باجر, جی ہما شما, عبداللہ, عبد الرحمن, کوئی بھی ہو, جی جی اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو غلط ہے. جی بے شک. جو غلطی کرتا ہے وہ غلط ہے, اس کی ہم موافقت, ہم اس کی وہ نہیں کر سکتے. جی ابھی آپ نے شیخ ایک بات کہی کہ جو ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے جو ہمارے جمہوری الیکشن کی چیزیں ہوتی ہیں. بے شک. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں مقامی جمعیت سے لے کر صوبائی جمعیت اور پھر ضلعی جمعیت پھر صوبائی جمعیت, گویا کہ ہمارے اسلاف نے سسٹم اتنا مضبوط بنایا تھا کہ مقامی سے لے کر کے ہم مضبوطی لائیں اور ضلع اور پھر مرکز تک پہنچیں. لیکن بعض صوبوں کی حالت یہ ہے شیخ, اور ممبئی کے آس پاس بھی ہم لوگوں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ضلعی کیا ہے, مقامی کیا, سب غائب, ہر طرف ایک ہی نظر آتا ہے, وہ بھی صوبائی جمعیت, اور صوبائی جمعیت میں بھی ایک ہی نام. ایسا کیوں؟ کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کٹگرے میں آئیں گے شورا والے اور کٹگرے میں آئیں گے عاملہ والے؟ نہیں, مجلس شورا اور مجلس عاملہ سے اس سے بری نہیں ہو سکتی. جی یہ پہلی فرصت میں اس کو بنایا اسی لیے جاتا ہے, گویا یہ 2 پہیے ہیں, یا یوں سمجھیے ایک عمود, ایک ستون ہے جی کہ جو ناظم کو اور صدر کو, امیر کو ہینڈل کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس میں مداخلت کریں, جی ان کو چاہیے کہ مداخلت کر کے ان کو بتائیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, اور فوری طور پر عاملہ کو چاہیے کہ مجلس شورا بلائے, جی
تو ایک عام آدمی ناگرک، ایک عام جماعت کا فرد، مجھ جیسا طالب علم جب یہ دیکھتا ہے تو اسے تو درد ہوگا نا. بے شک جماعت اسے تو وہ فیلڈ میں ورک میں ہوں. مجھے آپ سے جو فیلڈ میں جو دعات ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، فریق مخالف ان کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، یہ دیکھو تمہاری جماعت، یہ دیکھو تمہاری جماعت، یہ دیکھو. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اگر ڈائریکٹ نہیں ان سے مل کر کہہ سکتے، کیونکہ بہت دور دور لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے اونچے، ملتے نہیں ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کے ذریعے ان تک کہیں بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرو. اور جو بھی ذمہ داری اپنے آپ کو سمجھتا ہے بلا کسی مداحنت اور بلا کسی چاپلوسی اور مسکے بازی اور چمچہ گیری کی، سیدھی سی بات ہے. کچھ لوگ اس میں موجود ہیں بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، دیکھتے ہوں گے. اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بہت سارے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. شیخ، ممبئی کے حوالے سے ایک بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ضلعی جمعیت ہو یا مقامی جمعیت ہو، ان کے ذمہ داران کہیں نہ کہیں کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ فوکس اپنے کام پر نہیں کر پاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو صوبائی جمعیت کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ٹیم میں ہیں. تو یہ نہیں، یہ ایک طرح سے بددیانتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مکلف بنایا گیا، آپ کو چن کے بھیجا گیا ہے، یا تو ذمہ داری لیجیے یا تو ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائیے، یا چھوڑ دیجیے، ورنہ آپ راستہ چھوڑیے، دوسرے کو موقع دیجیے. ہماری جماعت میں ایک سے ایک ماشاءاللہ ہیرے جواہر موتی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جماعت کنگال ہے. الحمدللہ ایک سے ایک باشعور علماء ہیں، عوام ہیں، اور اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے دانشوران ہیں، موجود ہیں الحمدللہ. آپ انہیں موقع تو دیجیے. جی بالکل، آپ انہیں آگے آنے تو دیجیے. دیکھیے جماعت آگے بڑھے گی. نہیں بڑھ سکتے تو دوسرے کو، تیسرے کو، یہ تمام سب چیزیں موقع کی ہیں. اور ہماری جمعیتوں میں جو کام کا معاملہ ہے یا جاب کا معاملہ ہے، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ 3 دہائی گھر نکال دیتے ہیں جمعیت سے. ممبئی میں جیسا ہم نے کچھ سالوں پہلے دیکھا، تو دوبارہ ان کی جگہ پر ریپلیسمنٹ نہیں. جیسے عام طور پر کہیں کسی سسٹم میں ہوتا ہے کہ اعلان نکلتا ہے بھائی ہمارے یہاں 3 لوگوں کی جگہ خالی ہے، 4 لوگوں کی جگہ خالی ہے جاب کے لیے، لیکن ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے یا منتقلی ہوتی ہے تو ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا ہے جاب کا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ہماری جمعیت کے پاس کام نہیں ہے یا ہماری جمعیت اکیلے سنبھال لیتی ہیں تمام چیزوں کو؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی. یا تو ہماری جمعیت کے پاس واقعی کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی فیوچر پروگرام نہیں ہے، یا کوئی کتہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی کرنے والا نہیں ہے، یا ہماری جمعیت کے ذمہ داران اس کی طرف ان کو دھیان بھی نہیں جاتا، یا وہ کرنا نہیں چاہتے. یہ تمام سب امکانات ہیں، یہ تمام سب اسباب اور ریزن ہو سکتے ہیں، یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے. اس وجہ سے یہ اتنا بڑا خلا وہ دیکھتے ہوئے بھی جہاں ایک پہاڑ ڈھکیل دیا جائے اور سما جائے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ. حالانکہ داعی جو ہوتے ہیں، دعات جو ہوتے ہیں، مبلغین جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جماعت اور جمعیت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. مرکز آپ ہیں، آپ مرکز ہیں، آپ سسٹم ہیں. ہاں، آپ کو تو مضبوط ہونا چاہیے. اور اتنے شعبے ہیں ہمارے پاس ہر صوبے میں. اگر بتایا جائے، میں سمجھتا ہوں ہر صوبے میں 150، 200، 300 علماء ایز اے دعات اور معذب کسی آفس میں بن سکتے ہیں. تو اس طرح سے علماء کا جو مسئلہ ہے، علماء کی بے روزگاری کا، اور مدارس میں جو پروڈکٹ ہو رہے ہیں وہ کہیں سیٹ نہیں ہو پا رہے، جمعیتوں سے سیٹ ہو کر کے ان کی اچھی خاصی معاشی حالت بھی صحیح ہو سکتی ہے. ہمارے پاس دیکھیے دعوت و تبلیغ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کے نام پہ ہمارے پاس صرف اردو کے مقرر ہوتے ہیں، نہ انگریزی کا مقرر اپنے پاس ہوتا ہے، نہ مراٹھی کا مقرر ہوتا ہے. ہم ممبئی میں رہتے ہیں تو مراٹھی زبان یہاں کی بہت اہم زبان مانی جاتی ہے، تو اس میں نہیں ہوتا ہے. نہ ہماری ترجمے ہوتے ہیں انگریزی میں یا مراٹھی میں یا ہندی میں، نہ ہندی دائی ہوتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت بڑی کمی ہے. ہمارے پاس مہاراشٹرا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں کئی زبانیں، کئی لینگویج ہیں. ہر علماء کو 1500 سے زیادہ لینگویج ہے. 1500 نہ صحیح تو جو معروف زندہ زبانیں ہیں، ان زندہ زبانوں میں کم از کم ہمارے پاس مقررین، محررین ہونے چاہیے، لکھنے والے ہونے چاہیے. مراٹھی میں ہونے چاہیے، گجراتی میں ہونے چاہیے، اور تمل اور کیرلا اور تیلگو یہ تو خیر الحمدللہ خود کفیل ہیں. کنڑا میں ہونے چاہیے. ہندی تو بہرحال ہماری، سنسکرت میں ہونے چاہیے. ہمارے پاس باقاعدہ اکیڈمی سنسکرت کی ہونی چاہیے. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے یہ سوال کیا کہ زبانوں میں باقاعدہ ہمارے مراکز کے اندر، دعویٰ کے اندر باقاعدہ مراٹھی زبان، سنسکرت زبان، ہندی زبان اور تیلگو مختلف وہ ہونے چاہیے. مختلف دروس، صرف اردو. بلکہ سعودی میں آپ رہتے ہیں شیخ، وہاں کتنے زمانے تک جالیات میں رہے، شاید وہاں ہر زبان کے مقررین ہوتے ہیں. وہاں الحمدللہ ہم لوگ کئی زبانوں کے، 8 10 زبانوں، پشتو میں بھی، فارسی میں بھی، تو کم سے کم وہی سسٹم ہم لوگ تقلیدی طور پر لے آتے تو میرے خیال سے
کاش بہتر، کاش ایسا ہوتا. وہ اتنا بڑا دماغ بھی ہمارا ہونا چاہیے. جی ہم صرف محدود دائروں میں صرف چند لفظ لکھنا جی پڑھنا جان گئے اردو میں تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چنی دی گرینیڈ جی سمجھ رہے ہیں. جی. اور لفاظیاں اور ملمہ سازیاں اور کیا کہتے ہیں باطل کو جھوٹ کو خوبصورت اور خوبصورتی کو قبیح، جی یہی ہمارا شیوا رہ گیا ہے. اور آج ہمارے بہت سارے قلم کار اور بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جی اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قوم کی صحیح رہنمائی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. شیخ ایک اہم سوال میں ممبئی کی جمعیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اسی کے متعلق آپ سے سوالات کر رہا ہوں، اور کہیں نہ کہیں ممبئی سے آپ کا خاص تعلق رہا ہے، شاید آپ کا بچپنا آپ کی جوانی ممبئی کی گلیوں میں گزری ہے. کیا کہتے ہیں آپ سے؟ ہاں بے شک، میرے پاس تو اس وقت داڑھی موچ بھی نہیں آئے تھے جب میں بھیونڈی آیا، اور وہیں سے میں مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے مہد میں گیا اور وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی. اللہ نے وہیں سے مجھے ہدایت عطا فرمائی. تو بامبے ایک عرصے دراز سے ہمارے بھائی لوگ رہتے ہیں، پورا خاندان سمجھیے ایک طرح سے ہمارا بامبے میں رہتا اور بستا ہے، اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. وہاں ہمارا پاسپورٹ بھی وہاں کا ہے، اچھا. اور وہاں کا ہمارا راشن کارڈ پہ آج بھی ہمارے نام ہے. شیخ یہاں میں سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ممبئی جمعیت جو ہماری ہے، یہ جمعیت تو چل ہی رہی ہے ماشاء اللہ، تقریباً 22-23 سالوں سے اس پر ہمارے امیر متعین ہیں. یہاں پر ایک خبر ہم لوگوں کو ملی کہ پیرلل ایک جمعیت بنائی جا چکی ہے، اسی جمعیت کے تحت جو آلریڈی کرسی پر ہے، اسی جمعیت نے پیرلل ایک جمعیت اور بنا لی ہے. پیرلل جمعیت کیا ہوتی ہے؟ ایک جمعیت جو رجسٹرڈ کر لیے ہیں الگ. اب ہر صوبے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ مرکزی جمعیت کے تحت جی ہر صوبہ ہے، صوبائی جمعیت کے لیٹر پیڈ ہوتے ہیں. جی جی بس وہ اسی لیٹر پیڈ پہ کام ہوتا ہے. جی بے شک. چونکہ وہ مرکزی جمعیت باقاعدہ اس کے دستور میں بائیلاز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مختلف صوبوں میں اپنا برانچز بنائے، تو وہ برانچ ہے، جی اس حساب سے وہ کام کرتے ہیں. جی. یہ میں جانتا ہوں. لیکن یہاں فاؤنڈیشن بنا کر کے مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیسا صوبائی جمعیت کا جی فاؤنڈیشن؟ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نام پر فاؤنڈیشن بنا کر کے اصل صوبائی جمعیت چھوڑ کر کے اس کے اوپر تو مرکز کو ایکشن لینا چاہیے. جی مولانا اصغر علی صاحب امام مہدی جو امیر ہیں، اگر وہ جانتے ہیں تو اس کے اوپر فوری طور پر ان کو بینڈ کرنا چاہیے، اور بینڈ کرنے کے بعد قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، اور پورے ملک کے اندر عوام جماعت کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحب ایسا بعض صوبوں میں ایسا بعض لوگ کر رہے ہیں جو شرعاً اور اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے یہ، اور یہ غلط ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نام سے ٹرسٹ بنا کر اور صوبائی جمعیت ہی کے نام پر عوام کو گویا آپ گمراہ کر رہے ہیں، اور گمراہ کر کے چندہ لے رہے ہیں، اور چندہ لے کے مسجد مدرسے پھر وہ پراپرٹی اگر ایسی کہیں کوئی جمعیت کے اندر ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں تو مرکز سے درخواست کروں گا کہ فوری طور پر ایسی جمعیت کو ڈیزالو کی جائے، ختم کیا جائے، ایسے لوگوں کو برطرف کر کے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی پراپرٹیز اس جمعیت کے نام ہے اس کو فوری طور پر مرکزی جمعیت کے حوالے کر کے اپنے قبضے میں لیا جائے، مرکز کے حوالے، کیونکہ وہ عوام کی امانت ہے، عوام کا پیسہ ہے، عوام کا وہ ہے، یہ کسی کا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے ذہن میں کہ شاید کرسی کے ڈر سے کہیں کرسی منتقل نہ ہو جائے، تو ہم یہ فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے جیسا کہ آپ نے کہا. مطلب یعنی آپ فاؤنڈیشن ایک نہیں 10 بنائیں. جی جی. ہمیں فاؤنڈیشن سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن اسلام سے بنا کر کے آپ، لیکن آپ صوبائی جمعیت کا نام یوز نہ کریں. جی. آپ اسلام کا نام بنا لیں، کسی نام سے بنا لیں، لیکن صوبائی جمعیت جو ایک فاؤنڈیشن آلریڈی موجود ہے ہماری مرکزی جمعیت، اس مرکزی جمعیت کے نام سے کوئی اور آگے پیچھے نام، ہندوستان ہے یہاں تو ایک نام کے 10 جمعیتیں تھوڑا سا حرف کو AEBTCD خرق کر کے لوگ بنوا لیتے ہیں. یہاں کا قانون ایسا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ناقابت اندیش لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ جماعت کے ساتھ دغا ہے، اور جماعت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے، اور ایسے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ مرکزی جمعیت کے دستور کے مطابق اس کے حساب سے رہیں. شیخ انہی سوالات میں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے بعض لوگ جب جمعیت کی کرسی پر آتے ہیں تو جمعیت کو جو ترقی ہونی چاہیے وہ ترقی تو جماعت جمعیت کے نہیں ہو پاتی، لیکن ان کی پرسنل ترقی بڑے شان کے ساتھ بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جماعت غریب رہے، ہم امیر سے امیر ترین ہو کر چلے جائیں. اس پر میں کیا جواب دوں؟ یہ تو آیا راچے بیاں تو واضح ہے. تو ایک کیا کہتے ہیں، جب تک
बिके न थे तो कोई पूछता न था, बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जी और जब तक जमात और जमीयत से जुड़े न थे तो कोई पूछता नहीं था, जी जी और आज जुड़ गए तो आप करोड़पति हो गए। जी ऐसा भी जी तो ऐसा अगर कहीं है तो अभी इसको क्या बयान किया जाए, वो उनके हालात को अल्लाह जानता है। जी शेख, बात जिम्मेदारान के बारे में तो ये है कि जब फरागत के बाद मुंबई तशरीफ़ लाए तो गैर मसलक के मदरसे में 6 से 6 महीना साल तक पढ़ाए। यहाँ तक हालत ये थी कि जमात के अफराद उनको इस लायक नहीं समझते थे कि वो हमारे मदरसों में या मस्जिदों में तालीम दे पाएँ। लेकिन जब तरक्की की तो तरक्कियाँ इतनी आलीशान हो गई कि जमात उनके सामने बौनी नज़र आने लगी। तो अल्लाह उन्हें और नवाजे भाई। आमीन। अल्लाह ने उनको नवाजा तो उससे उनको किसी को क्या तकलीफ है उससे। जी अब वो उनकी मजबूरी रही होगी, जब आए होंगे तो उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, ये सब हमको नहीं पता है कौन क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हर एक को अल्लाह के सामने एक दिन खड़ा होना है। आलिम हो, जाहिल हो, अवाम हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, हर एक को अपने अपने तय जवाब देना है। मिन ऐन इक्तसबत फीमा अनफक़त, 4 सवालों में से एक ये भी है कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो हम सब इसमें शरीक हैं। अल्लाह हम सबको हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आम तौर पर शेख हम लोग देखते हैं कि जमीयत के जो जिम्मेदारान होते हैं वो शिकायत करते हैं कि जमात के अफराद हमसे जुड़ते नहीं, और दूसरी तरफ ये बात भी कही जाती है कि हमारी जिम्मेदारी खाली दावत व तबलीग का काम करना है। तो एक तो आवाम से हमारा कनेक्शन बड़ा कमज़ोर है। अगर हम मुंबई ही की बात कर लें तो जमीयत से आवाम का कनेक्शन इतना कमज़ोर है कि बाद आप कुरला में बहुत सारे अहले हदीस अफराद को जानेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि जमात की ऑफिस किधर है। ना कोई हेल्पलाइन नंबर होता है, ना ऑफिस में ऐसा इस्तकबाल होता है उनका कि लोग जाएं, बैठें, समझें, ना ही हेल्पलाइन नंबर होता है। और हालात तो ये हैं कि क़ज़ा के नाम पर जो फ़ैसले हमको करने चाहिए, क्योंकि हम अहले हदीस हैं, हमारी ख़वातीन खुला और तलाक़ के मसाइल के फ़ैसले जाकर देवबंदी इदारों से लिखवाती हैं। इस पर शेख आपका क्या कमेंट होगा, और हमारी जमात अवाम से जुड़कर क्यों नहीं रहना चाहती, इस पर आपकी क्या राय है? आवाम अपने कारोबार में मसरूफ़ रहती है। वहाँ पे जो जमीयत में बैठे हुए जिम्मेदारान हैं, वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो दुआत के ज़रिए से आवाम को कंट्रोल करें। अपने अंडर में जो रहते हैं, मसलन मुख्तलिफ मसाजिद हैं, उनको पता होना चाहिए मसाजिद में जिनको मुकर्रर कर रहे हैं बहैसियत इमाम, एक सर्कुलेट जारी कर सकते हैं कि आज ये बयान दें, आज ये बात कहें, आज ये चीज़ें बताएं, और जमात और जमीयत के एक्टिविटीज़ को बताएं कि जमीयत ये एक्टिविटीज़ कर रही है, सरगर्मियाँ कर रही हैं। कभी उसी मस्जिद के अंदर आप कोई दावती प्रोग्राम करके खाने पीने का सबका मरकज़ी और सूबाई जमीयत या जो मकामी जमीयत है उसके तहत काम करें। कंबल, सर्दी आ रही है, ब्लैंकेट्स का काम, स्कूल्स खुल रहे हैं तो बाकायदे बैगेज वगैरह या छोटे से स्टेशनरी के बॉक्स वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, जूते, सॉक्स। नंबर 1 ये काम करने के तरीके हैं। नंबर 2 ये कहना कि जमीयत नहीं जुड़ती, लोग नहीं जुड़ते, लोगों के पास फुर्सत नहीं। आप जोड़ने की कोशिश करें, आप खुद उनके लिए बाकायदे कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें वो शरीक हों। और आप कोई भी चीज़ बैग भी दें या कुछ भी दें तो छोटे छोटे पम्फलेट्स हैं, हर मौसम के पम्फलेट तैयार करवाएं जो दुआत मुख्तलिफ ज़ुबानों में, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, अल्लाह के मौजू पर, कुरान के मौजू पर, ईमान बिल्लाह, मलाइका, इसका मफहूम, तकदीर, ये बाकायदे संस्कृत, हिंदी और मराठी। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, हम तेलुगु और तमिल की बात तो नहीं करते क्योंकि वहाँ हैं ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उन ज़ुबानों में किया जा रहा है। आंध्रा में भी तेलुगु में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये तमाम सब ले करके छपवाए जाएं, इनको पूरे मसाजिद के अंदर सर्कुलेट किए जाएं, गैर मुस्लिमों में चौकों पर, चौराहों पर एज ए गिफ्ट दे दें मुस्कुराते हुए, ऐसे प्रोग्राम करें ऐसे ऐसे। तो यह है काम करने का, जोड़ने का एक तरीका, और लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इससे। और जहाँ तक आपने ये कहा कि गैर मतलब हमारी औरतें हमारे मसाइल को लेकर खुला हो, तलाक हो या इस तरह की बातें हैं, ये गैर जमाती लोगों में जाती हैं, दारुल क़ज़ा। तो ये भी बहुत बड़ा खला है। हमको चाहिए कि हमारा एक शोबे दारुल क़ज़ा वल इफ्ता हो और बाकायदे हेल्पलाइन हो। वहाँ पे बाकायदे अगर वहाँ मुफ्ती नहीं है तो बाकायदे कम से कम आप जो है हफ्ते में एक मजलिस मुंतखब 2 उलमा की 3 की, उनसे सवालात ले लें और उन सवालात को जामिया सलफिया बनारस या जामिया मोहम्मदिया या जो हमारे बड़े इदारे हैं जहाँ पे मतलब यह है कि इफ्ता का काम होता है, या मरकज़ी जमीयत में अगर है तो वहाँ भेज करके उनसे जवाबात लेकर इन तक पहुँचाएं। आसानी इस तरह से करें, या आप खुद ही ऐसे सिस्टम बनाएं, मुफ्ती को बिठाएं, ऐसे इल्म शख्सियत को जो
باقاعدے ڈائریکٹ جو ہے فتویٰ دے. جی ہر ایک کو موقع نہ ملے کہ جس کو دیکھو فتوے کی زبان شروع کر رہا ہے. اس انداز سے ہم جوڑ سکتے ہیں, اس انداز سے عوام ہم کو. لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. جی شیخ ایک سوال اور آیا ابھی کچھ مہینوں پہلے, جمعیت کے پلیٹ فارم سے فتویٰ آیا کہ خواتین درس و تدریس کا کام نہیں کر سکتی, اور اس کی وجہ سے اثر یہ ہوا کہ ممبئی صوبائی جمعیت کے لیول پر حالات یہ ہو گئے کہ بعض مسجدوں میں جہاں اچھے خاصے بہترین پروگرام خواتین کی تربیت کے ہو رہے تھے وہ سب بین ہو گئے, رک گئے. تو اس پر شیخ آپ کی رائے کیا خواتین درس نہیں دے سکتی, خواتین ہی کے متعلق, یا کیا کوئی فتنے کا معاملہ ہے, یا کیا چیز ہے, ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ کہ, اور نہ ہی شرعی طور پر میں نے کہیں کوئی کچھ پڑھا ہے کہ خواتین درس نہیں دے سکتی ہیں یا فتویٰ نہیں دے سکتی ہیں اگر, یا کوئی کتاب نہیں لکھ سکتی ہیں نعوذ باللہ, یا جو ہے کیا کہتے ہیں. تو یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو لگتا ہو کہ چونکہ فتنے کا سبب بنے گا تو وہ تو پھر یہ بھی حنفیوں والی بات ہو گئی, فتنوں کا سبب بنے تو مسجد ہی میں نہ جائیں, پھر نماز پڑھنے نہ آئے. اسی لیے حنفیوں نے اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہے. وہ سراسر غلط بات ہے. شرعاً تو مجھے کوئی عذر یا معذور نہیں ہے. عورت بالکل درس دے سکتی ہے, مسجد میں ہو یا گھر میں ہو, جہاں کہیں بھی. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں دے. اگر گھر میں عورتیں اتنی جمع ہو گئیں کہ جب جگہ نہیں ہے تو مسجد میں منتقل ہو سکتی ہیں, کسی مسجد کے گوشے میں جہاں ان کا مصلی ہے, جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں, وہاں آ کے خواتین کو جمع کر کے. اب یہ نہیں کہ ممبر پہ چڑھ کے خود باتیں نعوذ باللہ, یا امامت کے مصلی پہ قبضہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ کسی گوشے میں حدود میں رہتے ہوئے بالکل کر سکتی. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کسی عالم کے حرام کا فتویٰ اس کے اوپر, کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خواتین ہی بہتر انداز سے سمجھا سکتے ہیں. بالکل بالکل صاحب, بہت سارے مسائل ہیں, ان کے اپنے مخصوص مسائل ہیں بے شک. جی شیخ, ہماری جمعیت ممبئی کی ایک شکایت کرتی تھی کہ تقریباً 13-14 سالوں سے ہم معطل تھے, ہمارے یہاں جمعیت کا الیکشن نہیں ہو رہا تھا. جمعیت کا جب الیکشن کا اعلان تقریباً 2 مہینہ پہلے آیا تو آنن فانن ایک پروگرام رکھ دیا گیا, بڑا پروگرام جمعیت کے پلیٹ فارم سے, اور پھر اسی دن ہاف ڈے آنن فانن یہ کر دے گا کہ ہم تدریبیہ پروگرام رکھیں گے. تو ہماری جمعیت کا ایک نمایاں کام دکھتا جو ہے کہ ہر سال دورے تدریبیہ کے نام پر علماء مختلف مساجد کے دعات اور سینٹروں کے دعات کو مدعو کر کے بلایا جاتا ہے. تو اس پروگرام کو ہم کس شکل میں دیکھیں؟ جہاں ایک طرف آپ شکایت کر رہے تھے کہ جمعیت کا الیکشن نہیں ہو رہا ہے, تو ہمارے سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر اعلان ہوا جمعیت کا الیکشن کا تو آپ فی الفور جمعیت کا الیکشن کراتے, خوشی میں جھوم جاتے کہ چلو بھیا الیکشن ہونے جا رہا ہے, سب لوگ مل کر کے الیکشن کراتے ہیں, بعد میں پروگرام وغیرہ کر لیں گے. لیکن اچانک پروگرام رکھنا اور پھر لفافے بانٹنا, اس کو آپ کس سمجھ لیں گے؟ کیونکہ بعض جو تدریبیہ میں علماء آتے ہیں انہیں لفافے دیے جاتے ہیں حسب مراتب. انما الاعمال بالنیات. میں کیا بتا سکتا ہوں اس میں کہ کرنے والوں کی نیتیں کیا ہیں, لیکن بظاہر جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, لفافے بانٹے جاتے ہیں یہ وہ, تو یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں حسن نیت ہو سکتی. حسن نیت کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے. علماء کو تدریب کرنا, ان کی ٹریننگ دینا, ان کی رہنمائی گائیڈنگ کرنا, ائمہ کو مؤذنین کی تربیت کرنا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی خاص موقع پر اور خاص مہم پر کمبل اور چادر اور یہ سب بانٹنا, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سیاسی, میں نہیں جانتا, لیکن جیسے سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے اپنے الیکشن کا جب دور آتا ہے تو وہ لوگ باقاعدے کمبل اور مرغی اور شراب اور بریانی بوتل سب پیش کرتے ہیں تاکہ جہاں جیسی ضرورت ہے ویسا اپنا لوگوں کو رجھانا. ایک سوال تھا یہ, مطلب ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں, نہیں صحیح بات ہے, پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو. یعنی جو آپ کا جو ایک شبہ ہے, شک ہے, اللہ نہ کرے وہ صحیح ہو, غلط ہو, اور اللہ ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. شیخ سوالات تو بہت ہیں. ایک اہم سوال جو عام طور پر سمجھ میں آتا ہے, ہماری جنتا غریب ہے, سارے لوگ تو امیر نہیں, جنتا مطلب یعنی عوام, ہماری عوام اہل حدیث بھی عوام ہو سکتی ہے, عوام پبلک بھی ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام و سسٹم بنائیں کہ ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. کیا یہ دعوتی سرگرمیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم غربا کے یا مسکینوں کے پریشانیوں کو دور کریں؟ پیارے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ غربا, مساکین, یتیم, بیوہ سب کے کام آتے تھے, اور آپ کی شخصیت ہمہ جہت تھی اور سارے لوگ خوش رہتے تھے آپ سے.
تو ہم دعوت و تبلیغ کے نام پر یہ کیسے خاص کر لیے کہ صرف ہم تقریر کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں کر سکتے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے شیخ، کہ شیخ مقیم فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کینسر ہوا تھا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو انہیں ممبئی جیسی جمعیت جو اتنی عروس البلاد میں رہتی ہے، اگر یہ صرف کوشش کر لے کہ ہم کو ہاسپٹل بنانا ہے، آخر ہم ایک غیر مسلک غیر منہجی شخص جس کو ہم اسلام تک میں مانتے ہوئے تھوڑا شک میں رہتے ہیں، اس کے یہاں جا کر کے سوال کرنا، بھیا کنسیشن کر دیجئے، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے امیر ہیں، اور وہاں علاج کرانا، ہم کیا یہ سسٹم نہیں دے سکتے تھے اپنی جنتا کو، اپنے عوام کو اور اپنی جماعت کو کہ ایک بہترین ہاسپٹل بنا دیتے، کم سے کم کرلا میں بنا دیتے، مرکزی جگہ میں؟ میں تو تقریروں میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں آج کل امیر صاحب میں یہی کہتا اس سوال ہوں کو کہ لے کر آپ ہم کالج بنائیں، جی آپ یونیورسٹیز بنائیں، آپ عربی مدرسے بنائیں، عربی مدرسوں کی ہمارے یہاں ضرورت بھی ہے، بہت سارے علماء، اچھے علماء پیدا کریں۔ قبل اس کے کہ آپ کو دوسرے سوال پڑھ رہا ہوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں بولنا چاہتا تھا آپ کو، کہ سچر کمیٹی کہتی ہے 2006 کی جو رپورٹ ہے، 1947 سے 2006 تک ہندوؤں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمانوں کو بھی لگتا تھا کہ سارے مسلمان مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، کہا کہ مسلمان تو بہت پیچھے ہیں پڑھائی میں، بہت پیچھے، اتنا پیچھے کہ دلتوں سے بھی پیچھے، اور پھر اس رپورٹ میں آیا کہ مسلمان مدرسے میں صرف 4% پڑھتے ہیں۔ تو جہاں ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، تو یہ جو 4% بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ایک سوال۔ وہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 96% بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان 96% بچوں کے لیے دینی تربیت کی ہم نے کون سی فکر کی؟ آئے دن سننے میں آتا ہے کالج میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، نقاب نکلوا دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی، جمعہ پڑھنے نہیں دیا جاتا، پھر ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا یہ ہماری تبلیغی یا دینی ذمہ داری نہیں؟ شاید کچھ لوگوں کے نزدیک نہ ہو، جی جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وعظ و نصیحت ہی تبلیغ ہے، دعوت ہے، جی باقی اور کوئی کام دعوت نہیں ہے۔ جی تو ممکن ہے کہ اسی تھنکنگ اور اسی منہج کے دعوے دار ذمہ داران بھی ہوں، جبھی وہ یہ بات سوچ رہے ہیں۔ جی حالانکہ یہ انتہائی ظلم ہے یہ اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت کے ساتھ، کیونکہ دعوت کا صرف ایک ہی کام نہیں ہے کہ تقریر کرنا اور کیا کہتے ہیں لوگوں کا منہ دیکھ کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانا۔ جی تقریر کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ ممبر پر ہر ہفتے معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں یا جو خرابیاں ہوتی یا جو اچھائیاں ہوتی ان کے اوپر تعریف کرتے، جو برائیاں ہوتی ہیں آپ ان کے اوپر نکیر فرماتے تھے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے۔ اصلاح جس کو کہتے ہیں، جی اريد الا الاصلاح ما استطعت، جی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جی کہ آپ جو ہے اصلاح کا کام کریں جی طاقت بھر۔ اور اسی طرح سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تو منکرات جہاں کہیں بھی ہوں گے، چاہے وہ جماعت کے اندر ہو، جمعیت کے اندر ہو، مدارس کے اندر ہو، سماج کے اندر ہو، سوسائٹی کے اندر ہو، اقتصادیات میں ہو، سیاسیات میں ہو، جہاں کہیں بھی، تربیت گاہوں میں ہو، دانش کدوں میں ہو، مدارس میں ہو، جامعات میں ہو، کہیں بھی ہو، جی یہ دنیا، پوری دنیا کے اندر ایک امت محمدیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہاں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کے اس برائی کے اوپر نکیر کریں، اس فریب کاریوں پر، دجل پر، مکر پر، اور لوگوں کی اپنی بدماشیوں پر، اور لوگوں کے غش پر، خیانتوں پر اور دھوکہ دینے پر، جماعت ہو یا جمعیت، کسی کو بھی آپ باقاعدے آپ انہیں اصلاح کی دعوت دیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کی ضروریات کے اور لیے بھی ہیں؟ ان کی ضروریات کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہاں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ جی تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی ذمہ داری ہے یہ، اور مریض ہیں تو ان کی شفایابی کے لیے دعائیں بھی کریں اور دوائیں بھی تیار کروائیں۔ اس حدیث سے ہاں دوائیں بھی کروائیں، دواؤں کا انتظام بھی کریں، جی اپنے طاقت بھر کریں۔ دوا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوا جہاں کلینک سے لے لیں، نہیں دوا اگر آپ کے سسٹم پاس پورا دے دیں۔ نہیں، یقیناً اگر ہم ایک جمعیت ہیں، بے شک ہمارا فریضہ ہے، ہم دعوت و تبلیغ، یہ بھی دعوت و جی تبلیغ ہے، جی بے شک۔ اسی بہانے سے آپ لوگوں کو قریب کریں گے۔ اب آپ کہیں صرف تقریر کریں، صرف تقریر تو اعلیٰ حضرت آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ جی تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ آپ اپنا کردار بنائیے، جی آپ اپنا کردار بنائیے، نبی جیسا۔ تب جا کر کے لوگ وہ ہوں گے۔ جی ایک اعتراض عام طور پر آتا ہے ہماری جمعیتوں پر کہ علاقائیت کے بنیاد پر عام طور پر ہماری جماعت کا کام کیا ہے؟ توسیہ بانٹنا، سب سے بڑا میجر کام، سپر ڈوپر کام جو اپنی جماعت کا ہے وہ ہے توسیہ بانٹنا۔ توسیہ بانٹنے میں بھی علاقائیت آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے،
اس پر شیخ آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سارے آپ نے بڑی گہرائی سے گویا کہ جمعیتوں کا مطالعہ کیا ہے. جی جی مجھے ایسا لگتا ہے سب سوالات شیخ ذہن میں اس ہمارے مختصر سی مدت عمر میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی گہرائیوں سے ان سب چیزوں کو نقطے یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں شیخ. لوگ ٹکٹ لے کر کے کتنے دور سے آتے ہیں اور پھر ریٹرن چلے جاتے ہیں. شکایتیں آتی روتے ہیں کیوں؟ ان کو توسیہ نہیں ملتا ٹائم پہ. مذہب کی اچھا. اور جہاں تک آپ نے جو فرمایا کہ تعصب کی بنیاد پر توسیہ نہیں دیتے، تو یہ تو میں یہی کہوں گا فَإِنَّهَا جَاهِلِيَّةٌ فَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مُمْتِنَةٌ. یہ تو جاہلیت ہے. اگر تعصب کس بنیاد پر آپ تعصب، ہم سب کلکم من آدم و آدم من تراب، آدم مٹی سے بنائے گا، ہم سب مٹی کے ہیں. پھر کس بنیاد پر؟ عقائد کی بنیاد پر، رنگ پہ، نسل پہ، زبان پہ، کس بنیاد پہ تعصب آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیخ اتنے دیر سے میں نے بہت سارے سوالات آپ سے کیے اور بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں اور آپ کے تجربات، ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہندوستان کا جماعت اہل حدیث کا ہر فرد اس بات کو محسوس کرتا ہے اور جانتا بھی ہے. اور ہم لوگوں کے سامنے ایک بات آتی رہتی ہے کہ اگر تم لوگ نہیں، دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہم سب اپنی جماعت اور جمعیت سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن پانی ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں. اگر حوض کا پانی گندا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گندگی پڑ رہی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نہ نکال سکیں تو جن کے پاس طاقت ہے ہم ان کو بتا سکیں کہ جناب یہ حوض میں اتنی گندگیاں ڈالی جا رہی ہیں، وہ فلاں ڈال رہا ہے، فلاں ڈال رہا ہے، اس کو صاف کیا جائے. ہے کہ نہیں؟ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ورنہ اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں، مر جائیں گی، زندگیاں ختم ہو تو ہم لوگ تو وہ ہیں جو جماعت اور جمعیت سے اپنی دل و جان سے چاہت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہم انہیں گندگیوں میں ملوث نہیں کرنا چاہتے، ان کی چاپلوسیاں کر کے، ان پہ ملمہ سازیاں کر کے، ان کو کلر لگا کر کے، ان کو اپنے اس میں کر کے اور اپنا وہ دکھا کر کے. اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو شیخ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چونکہ آپ کے تجربات ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں اور جہاں تک لگتا ہے کہ سعودی کے دعویٰ سینٹر سے بھی شاید آپ سے گفتگو ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ آپ ممبئی کی جمعیت کی ذمہ داری سنبھال لیں؟ آپ کا ویژن، آپ کا مشن، آپ کی فکر، فقرہ، ساری چیزیں یعنی ہماری تمام جد و جہد اور اس کا اور محبتوں کا یہی خلاصہ ہے کہ میں کسی جمعیت کا امیر بن جاؤں؟ ہرگز نہیں. یہ سب بیکار کی باتیں. جو امیر ہیں اللہ انہیں امیر بنائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کلوں کو صحیح کیا جائے، ان کی خیر خواہانہ کم سے کم آپ نصیحت کیا. ممبئی سے شیخ ہیں تو بدلاؤ کچھ آئے اور اصلاح کچھ ہو. نہیں، یہ میری چاہت ہے کہ وہاں اصلاح کا کام ہو. وہاں جو بھی ذمہ داران ہیں، وہ مولانا عبدالسلام صاحب ہیں ماشاءاللہ، امیر ہیں ایک برس، اور برسوں سے امیر ہیں وہ. میں آپ نے بتایا پتہ نہیں 22-23 سال سے، 15 سال سے، تو میں 2010 سے جانتا ہوں، اور اس سے پہلے سے بھی ہیں وہ امیر. تو ظاہر ہے کہ وہ محسوس کرتے ہوں گے، وہ ہیں، تو ان کے اوپر پیش کیا جائے کہ صاحب ایسی چیزیں ہیں، ان گندگیوں کو صاف کیا جائے، ان کو درست کیا جائے، بدلاؤ لایا جائے. ان سے بھی درخواست کرتے، جہاں تک میرے پاس خود اتنے کام ہیں اللہ کی قسم کہ میں خود مصروف ہوں. بھلے میں سعودی عرب سے سبک دوش، تو دعوت سے آخری لمحے تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے میں کہیں بھی جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراغ کی حیثیت چمچماتا ہوا دیا ہی صحیح، کم از کم تاریکی میں کوئی روشنی کے لائق تو ہوں، اللہ نے کر دیا ہے، تو اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. اور جماعت اور جمعیت اہل حدیث کا ہم مشکور ہیں. لیکن میں سبکدوش دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوا ہوں. آج بھی الحمدللہ حائل سعودی عرب کے اندر میں خطیب ہوں. میری اپنی مسجد 35 سال سے، یہ بھی میں بتاؤں، یہ من باب تحدیث النعمہ، یہ بات میں کہتا ہوں، اور اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے، کہ میں نے اس کا ایک پیسہ حرام ہو سمجھا ہو جو خطابت کے ہم نے لیے ہیں. 35 سال سے میں نے اب دعوت سینٹر میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ہے. اور کوئی بھی مائی کا لال جا کے پتہ لگائے وہاں، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں، دیکھ جا کے پتہ لگائے معراج ربانی نے. اللہ کا یہ فضل ہے. میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کل میدان حسرات میں اگر یہی کوششیں ہمارے نجات کے لیے ہیں تو بہت ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ سے میں یہی امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا، میں یہ بھی کوئی نئی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب جو خطیب ہوں نہ لیں. ہر بھائی خرد و نوش کا اپنا ان کا مسئلہ ہے، وہ لینا ہے، وہ اس کا بدلہ تو کوئی تنخواہ والا یا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے دعوت کا. البتہ یہ ہے کہ روزگار کے لیے، معاش کے لیے آدمی مدد کرتا ہے، تو وہ چیز ہے. رہا مسئلہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہماری جماعت میں ایک سے ایک ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں
دیکھیے آپ ان کو بنائیے. جی شیخ، آخر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ویژن کیا دیں گے جمعیت کو، اور کیا کریں، کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیں ہماری جماعت اور جمعیت آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں، یعنی بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ کا فضل ہے، ایک صحابہ کی جماعت کی طرح ہے یہ. اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں جماعت اہل حدیث ہٹا دیجئے تو جماعت الصحابہ کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، الحمدللہ ہماری جماعت کا وہی عقیدہ اور وہی منہج ہے. ہاں عملی طور پر ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، جی یقیناً ہمیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ہمیں چور بھی ہیں، ہمیں ڈاکو بھی ہیں، ہمیں زانی بھی ہیں، ہمیں شرابی بھی ہیں، ہمیں بد زبان بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں. جی لیکن الحمدللہ ایک بات تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ 99% ہماری جماعت کے اندر اہل شرک نہیں ہیں، نہ اہل بدعت ہیں. بیچارے کہیں نادانی میں کچھ ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری جماعت یتیم بھی نہیں ہے، کنگال بھی نہیں ہے. قرآن و سنت کے اعتبار سے الحمدللہ مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، محققین بھی ہیں، اور اہل قلم کار بھی ہیں، اہل تقویٰ بھی ہیں، جی سب ہیں ہماری جماعت کے اندر. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. تو ہم کو بھی اسی طرح سے جس طرح ہم منفرد ہیں تو ہمارے کارنامے بھی منفرد ہونے چاہیے. جی یہاں بہت ساری جماعتیں کام کرتی ہیں اسلام کے نام پر، لیکن ان کے پاس جو سسٹم ہے، جو نظم اور نسق اور جو تعمیری کام ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں، ایک بات یاد ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جی لیکن ان کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داران جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں، اور وہ ہمیں حوصلہ دیں، ہمیں ہمت دیں، اور وہ ہمارے لائق جو خدمت ہے ہم سب کے سونپیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں، آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار ہیں، الحمدللہ زندگی کے آخری لمحوں تک تیار رہیں گے. لیکن وہ ہمیں راستہ تو دیں، جی بالکل، وہ راستہ تو دیں ہم کو. تو یا تو خود کریں یا ہٹیں اور راستہ دیں. نوجوان ہمارا جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کام کرے. تو آج یہ نوجوانوں کا دور ہے، تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں جماعت اور جمعیت کی باغ و ڈور جانی چاہیے، اور بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ہٹیں اور اپنے سرپرستی میں لڑکوں کو لے کر کے، نوجوان علماء ہیں، مشائخ، ان کو لے کر کے اپنی سرپرستی میں ان کو ہٹائیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مر گئے، یہ ہٹ گئے تو ان کا بدل کیا ہوگا، وہ ہٹ گئے تو ان کے بدل. اے بیوقوف آدمی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا دین چلا گیا؟ جی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام نے سوچا اب کیا کریں گے، جی اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے. جی تو اگر یہ مر جائیں جی یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ اللہ کا دین ہے، اور اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے معراج ربانی اور عبد الکریم اور عبداللہ عبد الرحمن کا محتاج نہیں ہے. ایسے ایک نہیں، کروڑہ کروڑ معراج ربانی اور کروڑہ کروڑ عبد الکریم اور عبد الرحمن پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ تم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، اور کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے. تو جس کو ملا ہے وہ چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، قوم و ملت کا درد رکھتے ہوئے ہر فیلڈ کے اندر تعاون کرے. جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر، سمجھ رہے ہیں، تجارت کی اونچائیوں اور بلندیوں پر، اور ہوائی جہاز کے اندر اڑنے والے ہمارے اپنے نوجوانوں سے لے کر بستیوں میں ننگے پاؤں چلنے والوں تک، سب کی اس کے پاس خبر ہو. ہر صوبے، ہر ضلع، ہر قریے کے اندر ہماری جماعت کے کتنے افراد رہتے ہیں، ان کے گھر کے ممبرز کتنے ہیں، کتنے کی شادی ہوئی، کتنے کی شادی نہیں ہوئی، بچے کتنے ہیں، کیا عمر ہے. باقاعدہ ایک سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے، جیسے گورنمنٹ کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس. اور باقاعدہ اس کے لیے جمعیت کا فنڈ آنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک سال میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک سال میں، ایک سال کے اندر، بلکہ ہر مہینے کے اندر اگر صحیح طور پر ہماری اپنی جماعت کا استعمال ہو جائے تو ہر سال نہیں، ایک ایک مہینے میں ہم ایک ایک کالج، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، چاہے وہ لاء کالج ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کالج ہو، چاہے وہ کوئی بھی کالج ہو، یا مثالی مدرسہ ہی، یا مثالی مدرسے ہوں، اسکولز ہوں، جہاں بہترین ہم رشک کرتے ہیں کانوینٹ اسکولوں پر، ہم رشک کرتے ہیں کسی اور کے سنستھاؤں پر، ہماری جماعت کے اندر وہ چیز موجود ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن تم کرنا چاہو تو، نہیں کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ جی تو یہ ویژن میں ہے، جی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل ہم میں کوئی نوجوان ایسے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوم و ملت کی باگ و ڈور بھی سنبھالیں گے، اور اپنے اقتصاد کے میدان میں بھی، تجارت کے میدان میں بھی، دعوت و تبلیغ اور تدریس اور تعلیم کے میدان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے خدمات ہو رہے ہیں. ان میں اور بھی جو میدان خالی ہیں ان میدانوں کو پر کریں گے. اس وقت جماعت اہل حدیث کو لائر کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، بہترین ڈاکٹرز کی ضرورت، بہترین ججز کی ضرورت. ہم کو چاہیے کہ ہم اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو تیار کریں، کنونس کریں. اسکولوں میں آپ نے کہا نا کہ اسکولوں میں ہماری جمعیت کیا کرتی ہے، یہ بہت بڑا خلا ہے. بے شک اسکولوں میں کوئی کام نہیں. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی برادرس ہیں، فلانے ہیں، ڈھکانے ہیں، ہم کو کچھ آتا ہی نہیں، ہم کو چلنا ہی نہیں آتا. جو چل رہا ہے اس کو لوڑے لنگڑے بنا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ برادرس صحیح ہیں کہ غلط ہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. لیکن بہرحال اہل حدیث ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، تو ان کو اپنا کر کے ان کو کسی کام میں رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دور درا کر کے آپ وہ نفرتیں پھیلا کر کے. اور آپ ہمارے ہاں تو ابھی ایک بھی فکر پیدا ہو رہی ہے جناب، اور آئے گا وہ دن دیکھنا. آج کل جو ترم خان ہم بنے پھر رہے ہیں نا، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے بڑا 30 مار خان بنے ہوئے ہیں. کل کو آنے والا دن آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو جو عالم سمجھتے ہیں نا، وہ اس حاشیے سے دور کر دیے جائیں گے، اور ان کو یہ کہا جائے گا یہ صرف فارغ التحصیل ہیں، یہ فارغ ہیں، یہ عالم نہیں ہیں، یہ عالم نہیں ہے. پھر نہ تمہارا جبہ، نہ تمہارا قبہ، نہ تمہاری کوئی نخرے بازیاں، اور نہ تمہارے فتنے کی طرف. ہاں تم جو فتنے پھیلا رہے ہو نا، یہ بہت سارے مولوی بیٹھ کے فتنے پھیلا، سب ختم ہو جائیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، واللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور یہ ذلیل ہو جائیں گے. آج جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہی بہت ہے بس، وہ بھی ختم ہو جائے گا. آئے گا دیکھنا ہی. اگر سدھرے نہیں تو، اگر نہیں سدھرے اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اور آخرت کا خوف اور ڈر نہیں رہا، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے کھینچتے رہے، ایک دوسرے کے دامن کو داغدار کرتے رہے، تو پھر پزمردہ گل کو دیکھ کے ہنسنے لگی کلی، پزمردہ گل کو دیکھ کے ہنسنے لگی کلی. آواز دی خدا نے کی تو بھی نظر میں ہے، بیٹا توڑ مت زیادہ، تو بھی نظر میں ہے. آئے گا پھر سارے نخرے تمہارے نکلیں گے. جناب عالی، یہ بھی ایک طنز ہے آئینے چمن بندی پر، یہ بھی ایک طنز ہے آئینے چمن بندی پر. اپنے ماحول سے خوشبو کا پریشاں ہونا، اور یوں تو ہر موج میں ہوتا ہے تلاتم پناہ، اور کچھ وقت سکھا دیتا ہے طوفان ہونا. ایک دن آئے گا، ایک وقت سکھائے گا، یہ طوفان بنیں گی یہ موجیں انشاءاللہ تعالی. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. ہاں ہم جمعیت، ہم جماعت سے ہیں، ہماری جماعت ہے، ہماری جمعیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کوئی اس کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہے اور اس کو کھوکھلا کرنا چاہے، جیسے بہت سارے لوگ آپ کو چڑھا کر آپ کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں. جی بے شک. وہ بڑے چور ہوتے ہیں خبیث، جو آپ کی بڑی تعریف کرتے 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 اور آپ کو لے جا کے ڈھکیل دیتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک قسم کے دوست ہوتے ہیں جو پیٹھ میں چورے گھونپتے ہیں. ان کے دلوں میں بغض اور حسد اور کینے اور کپٹ ہوتے ہیں، اور آپ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا سمجھتے ہیں. تو الٹی سمجھ کسی کو اللہ کبھی خدا نہ دے، تو اللہ موت دے دے لیکن الٹی سمجھ کسی کو نہ دے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے بدروحوں سے، بدقماش لوگوں سے اللہ تعالیٰ جماعت کو محفوظ رکھے. تو شیخ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری چیزوں کے متعلق گفتگو کی، بتایا، اور بہت ہی لیڈنگ انداز سے آپ نے ہم لوگوں کی رہنمائی کی. تو آپ چونکہ منع بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی دلی خواہش ہے کیوں نہ آپ یہ ذمہ داری سنبھال لیں، اور صوبائی جمعیت ممبئی کو ایک مثالی بنا کر کے پورے بھارت میں ہم اس پیٹرن پر اگر کام کریں، تعلیم میں اور دعوت و تبلیغ میں، مدارس میں، مساجد میں، اسکول میں، کالج میں، ایک مثالی کیوں نہ رہنمائی کر دیں کہ پورے ہندوستان میں لوگ ہم لوگوں کو یاد کریں، اس پیٹرن پر کام کریں. دیکھیں، نہیں اس کے لیے کوئی امیر بننا ضروری ہے کیا؟ پھر کیا مطلب؟ اس کے لیے تو میں بتا رہا ہوں نا، یہ ضابطے، یہ اصول جو ہیں، ان کو اپنا کر کے آپ ہی امیر بن جائیں، یا اور بھی جو امیر ہیں. کہنے والا جو ہوتا ہے تو وہ اچھا کر پاتا ہے، جیسا کہ آپ کو ہم لوگوں نے دیکھا
اتنے سالوں سے آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیے میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بہت برنامج ہیں، پروگرامز ہیں، میں اپنے ان پروگراموں ہی اس کو بھی اسی میں رکھ لیجیے. میں کوئی دن خالی نہیں ہے جس دن میرے محاضرے میرا سفر نہ ہو. دوسرے کی میرے اپنے بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں، تحقیقاتی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. میں خود ابھی سیٹ نہیں ہوا ہوں ہندوستان میں، اور جہاں تک ہندوستان میں قیادت تو بہرحال قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے اور مدارس کے اندر پیدا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ جو انتخابات اور یہ وہ، بہرحال میں نے اللہ کے فضل سے بغیر امیر رہے اور بغیر سیکریٹری کے بھی اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اسی میں خوش ہوں، بہت عزت کے ساتھ ہوں. میں اپنی دعوت کو میں نے بہت سیف رہا. لوگوں کی طرح ہم نے لوگوں کی طرح میں نے بے آبرو نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. تو لوگوں کی اپنے زبانیں ہیں، وہ کچھ بھی کہیں وہ کہنے دو، میں ان کے اوپر کیئر نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ آج بھی کوئی بدعتی، کوئی مشرک، کوئی یہ کہ کچھ بھی اس کو ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی عیب کی بات کر دے جو انگلی اٹھائی. اور بات ہے کہ عیب لگانے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. بے شک بے شک ہے آپ کے ازواج مطہرات کے اوپر بھی الزام لگا دیا، تہمتیں لگا دی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو خیر وہ ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. البتہ یہ ہے کہ انتخاب کا جو مسئلہ ہے، اس میں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. نہیں، اس میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس میں رسوا بھی ہوتا ہے. اگر کام کرنا ہے، کام کرنا مقصد. جماعت کے لوگ شیخ اگر آپ کو بنانا چاہیں، جیسے آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں اس کو بھی لے لیجئے. آپ کے کام کوئی رکے گا تھوڑی، سارے کام ہوں گے. اس میں لیڈنگ پاور میں آ جائیں گے تو سسٹم دے کر کے آپ اپنا. جماعت کا میں خادم ہوں جی، اور رہوں گا، اور آخر اسی حیثیت سے جڑ جائیں انشاءاللہ. تو جڑا ہوں میں جماعت کے ساتھ. جی، یہ اور بات ہے کہ ہمارے قائدین موجود ہیں، جی، ان کی موجودگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں اگر ان کی طرف سے ہاں، کوئی ان کی طرف ذمہ سے داری کوشش سونپی ہو. گئی جی جی، کہ چلو بھائی تم کو یہ کرنا ہے، تم کو وہ کرنا ہے، تو صوبائی جمعیت ہی کیا، بمبئی کی جمعیت ہی کیا، گجرات کی جمعیت، راجستھان، ہماری مرکزی جمعیت. لیکن بہرحال وہ شعر تھا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. اب ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. اب جس کو کیا ہے وہ توفیق و پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. جس تو کو لینا ہے لے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے، نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کام ہونا چاہیے. اور جہاں تک خدمت کی بات ہے میں حاضر ہوں، لیکن اس انداز سے نہیں کہ ذلیل و رسوا کیا جائے. ہم سوکھی روٹی کھا کے سونے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی دعوت کے منہج اہل حدیث اور اس کی دعوت کو ہم نے بچا کے رکھا ہے. کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اس کی ذمہ داری، لیکن ہم نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور میں یہاں آنے کے بعد ہندوستان میں اپنی عزت اور آبرو کو داؤں پہ نہیں لگانا چاہتا، نہ میں اپنی خودداری کو داؤں پہ لگانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بس شیطان، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلشَّيَاطِينِ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. تو نبی کے بھی دشمن شیطان انسانوں جناتوں میں سے ہیں. اسی طرح نبی کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں اور نبی کے پیغام اور دعوت اور منہج کو لے کے جو چلنے والے ہیں، ان کے بھی دشمن شیاطین انسان اور جنوں میں سے ہیں. تو ہمارے بھی میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال ان کا معاملہ میں نے اللہ کے حوالے کیا. اے اللہ ان سے تو نپٹ لے، ان سے تو نپٹ لے، میں کچھ نہیں کہوں گا. میں آپ نے یہ کہہ کر کے کہ آپ خدمت کے لیے تیار ہیں، تو ہم لوگ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ایک روشنی نکالیں گے اور کوشش کریں گے کہ شیخ ہمارے ساتھ جڑیں اور جماعت اور جمعیت کے کاموں میں جڑا ہوں، مل جل کر کے کام آگے بالکل میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں امارت کی کرسی پہ بیٹھ کر یا سیکریٹری کی کرسی بیٹھ کے کچھ کروں، ایسا کچھ بھی نہیں. میں جہاں رہوں گا، کہتے ہیں نا جہاں رہے گا وہیں روشنی اٹھائے گا. مجھے حمام کے دروازے پہ رکھ دو، چراغ ہوں، وہیں روشنی اٹھے گی. مجھے مسجد کے دہلیز پہ رکھ دو یا محراب مسجد میں رکھ دو، وہاں بھی روشنی دے رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو صحت مند رکھے، شاید وہ آپ کی خدمات کو قبول کرے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری تمام اہل حدیث ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے لیے، سب کے لیے بڑی اہم باتیں جو آپ نے کی، اور آپ کی شخصیت جو ہم لوگوں کی نظر میں بچپن سے لے کر آج تک جوانی تک ہم لوگ پہنچے ہیں، آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بے داغ رہی اور ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. اور آپ جیسے رہنماؤں کی سخت ضرورت ہے. شاعر کہتا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہ رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. اور ایک شعر آپ کے لیے پڑھوں گا کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کی چراغ، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کی چراغ، اور نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. تو معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی.
ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو، ہمارے اس میٹنگ کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کبھی کچھ لغزشیں خامیاں ہوں گی میں اپنے احباب سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے، میں اسے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھا کر اللہ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔